بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا پہلا دن، اس حوالے سے مختصر سی بات کرتے ہیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ ہے، جس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن حاجی جو مکہ المکرمہ میں ہوں گے وہ حرم شریف سے یا اپنی رہائش سے احرام باندھ کر منا کی طرف سفر کریں گے اور ظہر کی نماز منا میں جا کے ادا کرتے ہیں۔ اور آج کل رش کی وجہ سے 7 ذوالحجہ کو رات کے وقت ہی منا میں لے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہو، کیونکہ ان کا ایک نظام ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہنچانا ہوتا ہے، اگر وہ 7 کو بھی لے کے جائیں تو خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ اور اگر 8 کو میسر ہو تو فجر کی نماز کے بعد تیاری کریں، احرام باندھیں اور احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے منا کی طرف سفر کریں اور ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک حاجی 8 ذوالحجہ کو اور 9 کی فجر جو ہے منا میں یہ وقت گزارتے ہیں، اور اس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کا مطلب کیا؟ ترویہ کا مطلب ہے غور و فکر کرنا۔ تو تفسیر نعیمی میں تفسیر کبیر کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا تو آپ نے تعمیر کیا اور غور و فکر کیا۔ کیا غور و فکر کیا کہ اللہ رب العزت اس پر مجھے کیا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تو نے میرے گھر کی مزدوری کی ہے، میرے گھر کو بنایا ہے، تو جاؤ میں تمہیں اس پر یہ اجر دیتا ہوں، جزا دیتا ہوں کہ میں نے تجھے بخشا۔ جب آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تو باپ جو ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ مہربان ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتا تھا میری اولاد بھی ہوگی، تو عرض کی، اے پروردگار تیرا شکریہ، تو نے بڑا کرم فرمایا، میری بخشش فرمائی، تھوڑا اور عطا کر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم سنو، تیرے اولاد میں سے جو مومن اس کعبے کا آ کے طواف کریں گے میں نے سب کو بخشا۔ آپ نے پھر عرض کیا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑا کرم فرمایا، تھوڑا سا اور عطا کر دے، میرے کوئی کمزور غریب اولاد میں سے یہاں تک جو نہ پہنچ پائیں گے تو ان کے لیے بھی کرم فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تیرے وہ بیٹے بیٹیاں، تیری اولاد جو آ کے ایمان والے کعبے کا طواف کریں گے، وہ جس کے لیے دعا کریں گے میں نے ان سب کو بخشا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب کوئی جاتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو ہم اسے کہتے ہیں یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، تو دعا کے لیے اسے لوگ کہتے ہیں۔ تو عرض کی، اے مالک تیرا شکریہ، تو نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ تو میرے پاک پروردگار نے فرمایا، اور سنو، جو دل میں ارادہ رکھے گا، نیت رکھے گا، جس کے دل میں یہ تمنا ہوگی، یہ خواہش ہوگی، یہ آرزو ہوگی کہ کاش میں بھی کعبے کا طواف کرتا، میں بھی اللہ کے گھر تک پہنچتا، میں بھی حج کے لیے جاتا، عمرے کے لیے جاتا، جو اخلاص نیت کے ساتھ یہ ارادہ کرے گا میں نے ان کو بھی بخشا۔ اللہ اکبر۔ یہ دن یوم الترویہ یعنی غور و فکر کا دن۔ اور ایک غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حاجی آگے 9 ذوالحج کو اگلے دن میدان عرفات میں جانا ہوتا ہے، تو یہ غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ اگلے دن ہم کیا دعائیں کریں گے، وہاں جا کے اللہ سے کیا مانگیں گے۔ تو اس لیے بھی اسے یوم ترویہ بولتے ہیں، یعنی غور و فکر کا دن۔ اور
اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو بندہ مکہ المکرمہ سے مینا میں جاتا ہے، مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر مینا میں آتا ہے، یہ پیدل سفر کرتا ہے، پیدل حج کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو ہر قدم پر اللہ رب العزت 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جس کا تخمینہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کو یہ پیدل جو سفر کرتا ہے اس پر 78 کھرب 40 ارب نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی مینا کا مبارک سفر نصیب فرمائے اور وہاں جا کے ڈھیروں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، پہنچے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے مقدر میں بھی یہ مبارک سفر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔